بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقیدے کا جو پودا ہے اس کو علم کا پانی دینا پڑتا ہے. اگر آپ علم سیکھنے کا سلسلہ روک دیں گے تو عقیدے کا پودا کیا ہوگا؟ مرجھانے لگے گا. عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار سیکھ لیا ختم. عقیدہ مسلسل سیکھنے والی چیز ہے. ایمان مسلسل بڑھائے جانے والی چیز ہے. ہم اہل حدیثوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں چلو ہم نے توحید سیکھ لی, اب ہمارا کام عقیدے کی سطح پر مکمل ہو گیا. نہیں, عقیدہ کوئی علم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سیکھ لیا ختم. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک پودے کی طرح ہے, اور مسلسل جب تک پودے کو پانی نہ دیا جائے تو پودا کیا ہوتا ہے؟ مرجھانے لگتا ہے نا. ایسے عقیدے کو پانی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہرا بھرا رہے. تو عقیدے کا جو پودا ہے اس کو پانی کیسے دیا جاتا ہے؟ عقیدے کے پودے کو پانی دیا جاتا ہے علم سے. یہ جو علم کی مجالس ہوتی ہیں, یہ جو علماء آپ کے شہروں میں آتے ہیں ماشاءاللہ, جو پہلے سے شہروں میں موجود ہیں, ان کے علمی دروس میں بیٹھیے, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل علم حاصل کرتے رہنا پڑتا ہے. یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے کہ آپ نے تکمیل کر دیا, اب آپ فارغ ہو گئے, اب آپ کو مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا توحید کا علم مکمل ہو گیا ہے. توحید تو ایک ایسی چیز ہے جس کو مسلسل تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے, مسلسل تجدید کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بار بار رینیو کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, تو اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید کرتا رہے, اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے. توحید کا سبق اگر بار بار دہرایا نہ جائے تو آہستہ آہستہ ہم اس کو بھول جائیں گے. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی صورت میں بھی توحید کا بیان کیا, چھوٹی سی چھوٹی صورت میں بھی توحید کا بیان کیا. شاید ہی کوئی صورت آپ کو ایسی ملے جس میں توحید کا بیان نہ ہو کسی نہ کسی پہلو سے. ہر صورت میں توحید کا بیان ہے. ایسا نہیں کہ مکہ کی زندگی میں توحید سکھا دی گئی, اب مدینہ کی زندگی میں توحید کا کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں, مکہ میں تو سارا زور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید پر تھا ہی. مدینہ آئے تو عبادات کے احکام بھی نازل ہوئے, اخلاقی احکام بھی نازل ہوئے, معاملات کے احکام بھی نازل ہوئے, لیکن توحید چھوٹی نہیں. توحید کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی صورتوں میں بھی کیا. تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہماری توحید تو مکمل ہو گئی, ہم نے تو توحید سیکھ لی ہے, اب ہم کو اور مزید ایمان اور عقیدے پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقیدے پہ محنت مسلسل ہوتی رہنی چاہیے. عقیدے کا باب ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے. عقیدے کی نصیحت ہمیشہ علماء سے دیتی رہنی چاہیے. ایمان کو تازہ کر کے رکھنا ضروری ہے, کیونکہ ایمان کا پودا تازہ رہے گا, اس کی شاخیں ہری بھری رہیں گی, تو اسی سے انشاءاللہ تعالی عمل کا پھل کھلے گا. ایمان ایک پیڑ ہے اور اس ایمان کے پیڑ سے ہی عمل کا پھل کھلتا ہے. اگر ایمان کا پیڑ سوکھ جائے تو عمل کا پھل پھر نہیں کھلتا. تو بھائی میرے پہلی محنت تو انشاءاللہ تعالی ہم کو اپنے عقیدے پہ کرنی ہے, کرتے ہی رہنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی سب سے بڑی نیکی بھی توحید ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی توحید, اس کا صحیح عقیدہ. تو اس پر محنت انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں کرنی ہے.